بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ورثاء کو چاہیے کہ اس کی قدر کرے، اس کی لاج رکھے، ہر عمل کے اندر آگے بڑھے۔ عوام نے علماء کو دیکھ کر چلنا ہوتا ہے۔ اب اگر علماء سستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہیں پر نوافل کو چھوڑیں گے تو عوام سنتوں کو چھوڑ دے گی، اور اگر علماء نے سنتوں کو چھوڑ دیا تو علماء کو دیکھتے ہوئے عوام فرائض کو بھی چھوڑ دے گی۔ حتیٰ کہ اگر علماء تکبیر اولیٰ کا اہتمام نہیں کریں گے تو عوام جماعت کا بھی اہتمام نہیں کرے گی۔ اس لیے علماء کے کندھوں پر، اور جن کی علماء سے نسبت ہے ان کے کندھوں پر بہت بڑا بوجھ ہے۔ کہ اگر اللہ رب العزت ہم علماء سے کسی کو ہدایت نہ دے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں، جتنا بڑا مسئلہ اس شکل کے اندر ہے کہ لوگ ہمارے غلط اعمال کو دیکھ کر دین سے دور ہو جائے، گمراہی کے اندر چلے جائے۔ اس لیے ہم علماء نے قدم کو پھونک پھونک کر کے رکھنا ہے، سوچ سوچ کر کے بولنا ہے کہ کہیں پر ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے کہ جسے عوام دیکھ کر یہ کہہ دے کہ اگر یہ علماء ہے تو پھر ان سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ایسے علماء سے بہتر یہ ہے کہ ہم دین کو ہی چھوڑ دیں، اور آج ایسا ہو رہا ہے۔ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے لوگ دین کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، جن کی علم کے ساتھ نسبت ہے ان کو اس نسبت کی قدر بھی کرنی ہے اور اس کی لاج بھی رکھنی ہے۔ ورنہ کائنات کے اندر ہم سے پھر بدتر کوئی نہیں ہوگا اگر لوگ ہمیں دیکھ کر کے دین سے دور ہونے لگ جائیں۔ اس لیے میری گزارش ہے، جو علماء بننے کے قریب ہیں یا اس راستے پر چل رہے ہیں یا علماء بن چکے ہیں یا جو علماء کے زیادہ قریب ہیں، اپنے ہر عمل کے اندر اس بات کو سامنے رکھیں کہ اگر ہم نے کہیں پر غفلت کا مظاہرہ کیا، سستی کا مظاہرہ کیا تو لوگ دین کو بالکل چھوڑ دیں گے ہماری وجہ سے، اور پھر ہمارا تو بوجھ ہمارے اوپر آئے گا ہی صحیح، لیکن جو ہماری وجہ سے دین سے دور ہو رہے ہیں ان کا بوجھ بھی ہمارے کندھوں پر آئے گا، اور یہ بوجھ ہمارے کندھے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ گمراہی والا بوجھ ہمارے کندھے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے، دوسروں کا وبال ہمارے کندھے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو اس لیے اللہ سے توبہ استغفار بھی ہم کرتے رہیں، اور ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ کسی بھی عمل کے اندر ہم سے سستی کا مظاہرہ نہ ہو۔